بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ رات کا ٹائم ہے اور رات کو جو ہے وہ بس ہلکا پھلکا بنانے کو دل کیا تو بس دال اور چنے کی دال چاول بنا لیا اور ساتھ میں بینگن کا بھرتا بنا لیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چنے کی دال نہیں کھاتے اور میرا بیٹا بھی نہیں کھاتا، تو اس لیے میں نے بینگن کا بھرتا بنا لیا تھا۔ ان کو بینگن کا بھرتا بہت پسند ہے اور بس پھر رات کو جو ہے نا ہم نے وہی کھانا کھایا۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور کچن کی حالت دیکھیں کہ بہت زیادہ کچن جو ہے وہ گندا ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ واشتہ بنایا تھا، اس کے برتن کٹھے ہوئے تھے اور ویسے بھی کچن جو ہے اب بہت زیادہ گندا ہوا تھا، ٹائلز وغیرہ بہت گندی ہو رہی تھی، تو ضرورت تھی کہ اب ان کو صاف صفائی کی جائے۔ تو آج میں نے یہی سوچا، میں نے کہا آج کچن کی صفائی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں جو جتنی بھی شیلفز وغیرہ ہیں ان کے اوپر سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اٹھا رہی تھی تاکہ ان کی اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے اور میں اچھے طریقے سے ان کو صاف کر لوں۔ آج میں نے جو ہے وہ کچن کی ڈیپ کلیننگ کا کیا کہ آج اس کو جو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے۔ تو بس کچن کی شیلفز وغیرہ پہ سے ساری چیزیں میں نے اٹھا لی ہیں اور اب میں جو ہے کپڑے کی مدد سے سارا جو چھوٹا چھوٹا ان کے اوپر کوڑا سا ہوتا ہے نا وہ میں ہٹا کے، اس کے بعد میں نے ایک پیالے میں پانی لیا ڈونگے میں، اس میں نے سرف ڈال دیا اور اسپنج کی مدد سے جو ہے میں یہ ساری ٹائلز وغیرہ جو ہے نا ان کو میں صاف کر رہی ہوں اور یہ اچھے طریقے سے ان کو صاف کروں گی۔ ٹائلز کی اسپنج کی مدد سے جو ہے نا ان کے سارے داغ دھبے اتر جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو پانی سے دھو لوں گی تو یہ بہت اچھی سی صاف ہو جائے گی۔ اور وہی اسپنج جو ہے میں سرف والا جو کپڑا ہے یا اسپنج جو ہے وہ میں شیلف پہ بھی ماروں گی اور وہ بھی اچھے سے صاف ہو جائے گی اور اس کا داغ دھبے سارے اتر جائیں گے اور پھر یہ بالکل کلین ہو جائے گی۔ ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے میں کچن کی اس طرح صفائی کرتی ہوں اور مجھے جو ہے وہ صاف ستھرا کچن بہت پسند ہے۔ تو مجھے یہ الجھن ہونے لگ جاتی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد کہ اب کچن جو ہے اس کی شیلفز وغیرہ اور ٹائلز وغیرہ جو ہے نا وہ صفائی مانگتی ہیں اور ان کی صفائی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے صاف ستھرا کچن بہت اچھا لگتا ہے اور ذرا سا کچن گندا ہو جاتا ہے تو مجھے الجھن سی ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ اب کچن میں جو ہے وہ زیادہ صفائی کی ضرورت ہے اور دوبارہ سے ساری ٹائلز وغیرہ صاف کرنے، کیونکہ کھانا پکاتے ہوئے اور مختلف کام کرتے ہوئے ان پہ بہت سی چھٹیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں اور کئی دفعہ داغ پڑ جاتے ہیں جو فوری طور پر اس وقت تو نہیں صاف کیے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں ان کو جو ہے ڈیپ کلیننگ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ صاف رہیں۔ اور ویسے بھی گھر کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا گھر جو ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے ایک، اور اچھی فیلنگ آتی ہے اور بڑا انسان جو ہے وہ فریش رہتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ساری جو شیلفز وغیرہ تھی، ایک شیلف میں نے صاف کر کے اس کے اوپر چیزیں رکھ لی تھی، باقی جو برتن کٹھے ہو گئے تھے وہ میں نے کہا پہلے برتن دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی دوسری طرف کی شیلفز جو ہے نا وہ بھی صاف کر لیتے ہیں، تو برتن دھو لیے میں نے۔ اور اسی طرح میں گھر کی کلیننگ بھی کرتی ہوں، کیونکہ گھر میں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں تو سارا گھر میرے سے کلین نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایک کمرہ کر لیتی ہوں کہ آج میں نے اس کمرے کو صاف کرنا ہے اور آج پھر دوسرے دن دوسرے کمرے کو یا پھر 2 دن بعد دوسرے کمرے کو، اس طرح بیچ میں گیپ بھی دے لیتی ہوں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ انسان تھکتا نہیں ہے اور کمرہ اور گھر وغیرہ سارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن آپ کچن صاف کر لیں، پھر 1-2 دن کے گیپ کے بعد ایک کمرہ کر لیں، پھر 1-2 دن کے گیپ کے بعد دوسرا کمرہ اور پھر تیسرا کمرہ، پھر ڈرائنگ روم، اس طرح جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے کر لیں۔ اگر ایک ہی دفعہ سارا کام شروع کیا جائے تو پھر ایک تو ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور دوسرا انسان تھک بھی بہت جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اگر مختلف حصوں میں کام کو ڈیوائڈ کر لیا جائے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور گھر کی کلیننگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ دوسری طرف کی شیلف جو تھی نا ان کو بھی میں صاف کر رہی ہوں۔ ان پہ ہماری جو ٹائلز ہیں نا ان پہ پینٹ ہوا ہے اور پینٹ جو ہے وہ ویسے تو ٹائلز کا کلر نہیں خراب ہوتا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پینٹ کیا ہوا تھا اوپر، اور جب میں نے ان کے اوپر اسپنج وغیرہ میں مارتی ہوں تو وہ اس سے ان کا کلر جو ہے نا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کا کلر جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اور کیونکہ اس پہ داغ دھبے جو ہے پڑ جاتے ہیں، کوکنگ کے دوران پڑ جاتے تھے، تو ان کو اتارنے کے لیے تھوڑے رگڑائی کرنی پڑتی ہے، اس رگڑائی کی وجہ سے اس کا پینٹ اتر گیا اور اس لیے ذرا یہ عجیب نشان پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس کے نشان ایسے عجیب سے ہو گیا۔ اب دوبارہ سے اس پہ پینٹ کرنا پڑے گا تو پھر جا کے یہ صحیح ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بار بار کلیننگ کے لیے جو ہے نا اس پہ رگڑنا پڑتا ہے تو اس سے داغ دھبے جو ہے وہ نہیں اترتے ہیں۔ اگر آرام سے اس پہ فوم وغیرہ مارا جائے یا کپڑا مارا جائے تو داغ دھبے اس طرح نہیں اترتے ہیں، تو یہ ہے کہ رگڑائی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ باقی ساری میں نے جو برتنوں کا ریک تھا وہ بھی ہٹا کے، اور ساری شیلف وغیرہ کافی گندی ہوئی تھی نیچے، تو وہاں توا وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کی کالک بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو میں نے صاف کیا، شیلف وغیرہ کو صاف کیا اور پورا کچن میرا جو ہے وہ بڑا اچھا سا صاف ہو گیا تھا اور بڑا پھر اچھا لگ رہا تھا کہ کچن جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے کچن
کے بعد گھر کے دوسرے کمروں کی طرف بھی آیا جائے اور وہاں بھی صفائی کی جائے. اور یہ سرف والی اسپنج جو تھا نا، یہ میں نے ڈونگے میں جو سرف بنایا ہوا تھا اسی سے میں یہ سارا صاف کر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے نا پانی سے دھونے کے بعد میں اس پہ ہلکا سا وائپر مار دیتی تھی، جس کی وجہ سے شیلفز وغیرہ بالکل اچھے سے صاف ہو گئی تھی. اور گھر جو ہے وہ صاف ستھرا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور ہر ایک کو پسند آتا ہے کہ گھر بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز محنت مانگتی ہے، ہر چیز پہ جان لگانی پڑتی ہے، پھر ہی جا کے گھر کی صاف ستھرائی مکمل ہوتی ہے. اور میری یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے کبھی میرے، کیونکہ گردن کے موروں کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے میرے بازوؤں میں بہت تکلیف رہتی ہے. اور ڈاکٹر نے مجھے بازوؤں کا بھی آپریشن بتایا، لیکن میں ابھی کروا نہیں دی کہ چلو جب تک میرا کام چلتا ہے جب تک چلتا رہے. اور اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا میں ضرور صاف کرتی رہتی ہوں، اور گھر کی جو ہے نا صاف ستھرائی بھی میں کرتی رہتی ہوں. لیکن میرے بازو اتنی زیادہ اجازت نہیں دیتے رگڑائیوں کی، تو میں یہ ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا میں کر ہی لیتی ہوں. اور یہ ہے کہ سارے کام ایک دفعہ کھول لیے جائیں تو پھر تو مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور کام جو ہے میرا صحیح آرام سے ہو جاتا ہے. میں مینیج کر لیتی ہوں ہر چیز کو، اور پھر میرا بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے بھی میں صفائی ستھرائی میں لگ جاتی ہوں. کبھی کوئی کام کھول لیتی ہوں، کبھی کوئی کام کھول لیتی ہوں، تاکہ میرا ٹائم بھی اچھا سا گزر جاتا ہے. اور کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور بیٹیاں میری جو ہے نا میرے ساتھ کافی ہیلپ کرواتی ہیں. اور بیٹی میری آج کل جو ہے وہ فارغ ہے، تو وہ کوکنگ وغیرہ سیکھ رہی ہے، تو اس لیے کوکنگ وہ کر لیتی ہے، اور ہانڈی وغیرہ وہ پکا لیتی ہے، روٹی بھی بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے میرا کام کافی سمٹ جاتا ہے. اور باقی جو صفائی ستھرائی کا کام رہ جاتا ہے وہ بھی وہ کر لیتی ہے. زیادہ تر کام اب وہی کرتی ہے، تو میرے پاس کافی ٹائم بچ جاتا ہے. تو میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اپنا گزارنے کے لیے صفائی ستھرائی وغیرہ شروع کر دیتی ہوں. کبھی کوئی کونا صاف کرنے لگ جاتی ہوں، کبھی کوئی کونا صاف کرنے لگ جاتی ہوں. اب یہ شیلف وغیرہ میں نے جب صاف کیے ہیں تو ذرا پانی سے دھویا ہے ساری شیلفز وغیرہ کو، اور بیسن کو بھی دھویا ہے، سارے برتن دھو کے سارا صاف ستھرا کر دیا. تو پانی سارا نیچے فرش پہ پانی پانی ہو گیا تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ چلو اب فرش بھی جو ہے نا لگے ہاتھوں دھو لیا جائے، کیونکہ ظاہر پانی پانی تو ہو ہی گیا سارا. تو پھر میں نے سارا جو فرش تھا وہ بھی سارا صاف کر لیا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچن جب بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اس کی شیلفز وغیرہ بالکل صاف ہو گئی، تو اس کے بعد پھر چولہے کا نمبر تھا کہ چولہے کی بھی صفائی بہت ضروری تھی، کیونکہ چولہا جو ہے نا وہ بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے. تو باقی یہ تھا کہ باقی میں نے ریک وغیرہ برتن وغیرہ باقی اپنی جگہ پہ لگا دیے تھے، اور شیلف وغیرہ جب صاف ہو گئی تھی تو کچن میرا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا. اور باقی اس کی جو کبرڈز وغیرہ ہیں وہ میں دوسرے دن صاف کروں گی، کیونکہ ایک ہی دن میں اگر اتنا کام کھول لوں گی تو میرے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. میں ایک دن میں اتنا سارا کام نہیں کر سکتی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی ہوں، جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں مینیج کر لیتی ہوں. اور چولہے کی صفائی تو روز ہی ہوتی ہے، اگر روز نہ کیا جائے تو اس پہ اتنے داغ دھبے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر رگڑائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے جو یہ برنر ہیں یہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی رگڑائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہاتھ دکھنے لگ جاتے ہیں پھر. تو یہ ہے کہ اس کی روز صفائی ہوتی ہے، اس لیے اس کی اتنی زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں تھی. بس ہلکا سا اس پہ میں نے سرف والا اسپنج مار دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ چولہا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اور روزانہ اگر صفائی کی جائے تو پھر روز کی صفائی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ اگر صاف ہوتی ہے کوئی چیز تو پھر روزانہ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بس ہلکا پھلکا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کئی کئی دنوں تک ان کو نہ صاف کیا جائے اور ان پہ چیزیں گرتی رہیں جمتی رہیں تو وہ اتنے مشکل ہو جاتے ہیں ان کے داغ دھبے اتارنے کے، وہ انسان تھک جاتا ہے، لیکن پھر وہ صفائی نہیں آتی ہے. اور ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ روز کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو ان کی روز کی روز صفائی کر لی جائے تو وہ بہت اچھی رہتی ہے. تو بس پھر میں نے یہ ہے کہ چولہا ہی صاف کر لیا، اپنا گیلے کپڑے سے صاف کر لیا، اور یہ اس میں کیونکہ سٹیل ہے تو یہ بڑا اچھا سا چمک جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور برنر وغیرہ جو تھے ان کے داغ دھبے بھی میں نے اتار لیے تھے، ان کو بھی میں نے اچھی طرح تاروں سے مانڈ لیا تھا. اور جب وہ صاف ستھرا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اوپر لگا دیے تھے، اور میرا چولہا بھی صاف ہو گیا تھا. تو آج مجھے بڑا اچھا سا فیل ہو رہا تھا کہ چلے میرا آج کچن جو ہے نا وہ ایک طرف صاف ہو گیا ہے، اب میں باقی گھر کی طرف توجہ دوں گی، اور باقی گھر کے جیسے جالے اتارنا اور دیواریں صاف کرنا اور بیڈ شیٹس وغیرہ بدلنا اور ڈسٹنگ وغیرہ کرنا، الماریاں کھڑکیاں وغیرہ، کیونکہ آج کل آندھیاں بہت آ رہی ہیں تو بہت زیادہ مٹی ہو رہی ہے، کھڑکیاں وغیرہ بہت گندی ہو رہی ہیں. اور موسم جو ہے وہ آج کل شام کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم آندھی شروع ہو جاتی ہے، موسم خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مٹی اڑ رہی ہے، تو وہ بھی کرنا باقی ہے. تو میرا دل تھا کہ میں ایک دن جو ہے وہ لگا کے ایک ایک کمرہ کر کے جو سارا اپنا کام جو ہے یہ بھی کمپلیٹ کر لوں.
تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جب میں اپنی کمروں کی صفائی شروع کروں گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طریقے سے اپنے کمرے وغیرہ صاف کرتی ہوں. گھر صاف ستھرا ہونا تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے، اور آنے والے جو باہر سے آتے ہیں ان کو تو اچھا لگتا ہی لگتا ہے، جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ گھر صاف ستھرا ہو. بڑی ایک نا سیٹسفیکشن سی ہوتی ہے، ایک بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ گھر جو ہے ہمارا صاف ہے. اور اب یہ تھا کہ یہ سارا گند نکالنے کے بعد میں نے فرش کی صفائی شروع کر دی تھی، اور اب میں فرش کو دھو رہی تھی کیونکہ کافی گند نکلا تھا. شیلف وغیرہ جو تھی نا وہ کافی گندی تھی، کچن میں سے کافی گند نکل رہا تھا، تو وہ میں نے سارا صاف کر دیا تھا. اور اب پھر میں نے سارا جو ہے وہ کچن دھو لیا تھا اپنا، اور اس کے بعد وائپر مار کے میں نے کچن کی بھی صفائی کر دی تھی، تو میرا کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا. تو بس اسی طریقے سے جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج چلتے رہتے ہیں، اور عورتیں وہ اسی طرح بیزی رہتی ہیں اپنے گھر کے کاموں میں. اور ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہاں بھی گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا، گھر کے معاملات اچھے طریقے سے چلانا، اور اسی طریقے سے نظام اپنا چلتا ہے. تو گھر جو ہے وہ عورت سے ہی ہوتا ہے، اور عورت ہی گھر کو سنبھالتی ہے. آدمی لوگ تو باہر ہوتے ہیں، اپنا روزگار کی تلاش میں باہر پھرتے رہتے ہیں اور باہر اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اور گھر کو مینیج کرنا سارا عورت کا کام ہے. اور عورت کو گھر کو مینیج کرنا آنا چاہیے، گھر کا سنبھالنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، بچوں کی خوراک کا خیال رکھنا، سارا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے شیلف وغیرہ دھوئی تھی، سارا کام شام کیا تھا، تو اس سے میرے کپڑے شپڑے سارے گیلے ہو گئے تھے، اور میں خود بھی کافی گیلی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلے میں اب جو ہے وہ اپنے کپڑے پریس کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں نہا کے کپڑے چینج کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے جو ہے وہ نہانے کے بعد کپڑے بھی چینج کر لیے تھے، اور نماز وغیرہ ادا کی تھی کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا. تو پھر کھانا وانا جو ہے وہ تو بنا ہوا تھا رات کا، تو کافی بچ گیا تھا، تو اس لیے آج کھانا نہیں بنانا تھا. تو میں نے وقت سے فائدہ اٹھایا، تو میں نے اس لیے آج کلیننگ شروع کر دی کہ کھانا تو بنا ہوا ہے، چلو کھانا شام کو ہی بنانا ہوا ہے، تو ابھی جو ہے نا وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور کام کر لیا جائے. اور پھر اچانک جو ہے نا شام کا ٹائم ہوا تو موسم بدلنے لگا، موسم بارش والا شروع ہو گیا، اور بارش تیز شروع ہو گئی تھی، اور ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی تھی. اور بارش سے یہ ہوا کہ موسم بہت اچھا خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور بارش بہت اچھی لگ رہی تھی. کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی تھی. آندھی اور طوفان بادل تو روز ہی آتے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ بارش بہت اچھی سی ہوگی، موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور بڑا اچھا سا موسم ہو گیا. اور کافی دیر ہم لوگ باہر گئے اور بارش کو انجوائے کرتے رہے، تو بڑا اچھا فیل ہوا. تو بس یہ آج کی روٹین اسی طرح رہی، یہی مصروفیت رہی. تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں، اور مجھے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کیا کریں. پھر جب چائے کا ٹائم ہوا، شام کو بارش ہوئی تو پھر چائے کا ٹائم ہو گیا، تو پھر چائے